اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ کہتے اے میرے رسول کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ اور مودت میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ کوئی عزاداری کر کے مودت کا حق ادا کرتا ہے، کوئی نوحہ پڑھ کے، کوئی منقبت پڑھ کے، کوئی میلاد کر کے، کوئی مجلس کر کے، کوئی فرش عزا بچھا کر، کوئی سبیل لگا کر، اور کوئی نوحے پڑھ کر، جو جس طرح سے بھی حق مودت ادا کرتے ہیں۔ منبر پر مجالس پڑھ کے حق مودت کا ادا کرتے ہیں۔ تو ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گلی میں، محلوں میں، ہر جگہ منقبت پڑھنے والے، مناجات پڑھنے والے، حمد پڑھنے والے ملنگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، اور جن کو کچھ دو یا نہ دو وہ ذکر محمد و آل محمد کرتے رہتے ہیں، اور بہت اچھی آوازوں میں بھی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک نجف میں ایک درویش فقیر سا آدمی تھا، اور جو روزانہ آ کر مولا علی کے دروازے پہ بیٹھ جایا کرتا تھا اور آپ کی منقبت پڑھتا تھا، مدح و ثنا کرتا تھا۔ کچھ لوگ پاس سے گزر جاتے تھے، کچھ کھڑے ہو کے سن لیتے تھے، اور وہ بیچارہ غریب سا فقیر تھا، اور اس کی یہ روز کی ایک عادت تھی، روٹین تھی کہ وہ جاتا تھا۔ ایک دن وہ جناب امیر المومنین کی زری کے پاس آ کے کھڑا ہوا، آپ کے چھت کی طرف بے اختیار دیکھتا رہا۔ بہت سی قندیلے فانوس لگے ہوئے تھے، ان کو دیکھتا رہا، اور پھر مولا کے زری کی جالی کو پکڑ کے کہا، مولا، میں آج آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کہنا شروع کیا اس نے، میں نادار ہوں، لیکن میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ کی اولاد سے بہت پیار کرتا ہوں مولا، لیکن میرے پاس گزارا کرنے کے لیے آمدنی نہیں ہے، اور میں اب بہت پریشان ہو گیا ہوں، میں کسی سے اپنا حال دل نہیں کہتا، مولا آپ سے آج کہہ رہا ہوں۔ اور پھر ایک دم اس کی نظر چھت کے اوپر پڑی، قندیلیں لٹکی ہوئی تھیں، فانوس لگے ہوئے تھے، تو خود ایک دم کہتا ہے، مولا آپ کو تو اتنی قندیلیں لگی ہیں، اتنی یہ فانوس لگے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک کم ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ایک فانوس، ایک قندیل مجھے نہیں دے سکتے تاکہ کچھ میرے گھر میں رقم آ جائے جس سے میں گزارا کر سکوں؟ مولا آپ تو جانتے ہیں کہ میری کیا حالات ہیں، میں کس طرح سے گزر بسر کر رہا ہوں، آپ کو تو اتنے یہ جو قندیلیں لگی ہیں اس میں کوئی روشنی کی کمی نہیں ہوگی، اگر ایک قندیل، ایک روشنی، ایک فانوس مجھے مل جائے گا۔ یہ بات وہ کر رہا تھا، تو اچانک وہ جیسے ہی چلنے لگا، ایک قندیل جیسے چھت سے ایک دم اس کے پاس آ کے رکھی گئی۔ اب وہ جب قندیل اس کے پاس آئی تو اس نے چاہا کہ اٹھا لے، کیونکہ وہ مولا سے کہہ چکا تھا
کہ میرا فقر و افلاس آپ پر ظاہر ہے، میری غربت آپ کو پتہ ہے، میں کیسے حالات میں ہوں آپ جانتے ہیں۔ اگر اتنی قندیلوں میں سے، اتنے فانوس میں سے ایک مجھے مل جائے تو میری غربت دور ہو جائے گی۔ اور مولا نے اس کو دے دی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے چاہا کہ اٹھائے ویسے ہی خدام روزہ آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا بدتمیزی ہے، اور قندیل کو اپنے مقام پر لٹکا دیا۔ وہ اسی طرح سے نوحہ پڑھنے والا، منقبت پڑھنے والا واپس چلا گیا، مولا کے کو سلام کیا، ہاتھ جوڑ کے سلام کیا اور واپس چلا گیا۔ دوسرے دن وہ پھر اسی طرح دروازے کے پاس بیٹھ کے مولا کی مدح و ثنا کرتا رہا اور اس کے بعد پھر اندر داخل ہوا۔ پھر اسی طرح مولا کی زری کو پکڑ کے کہنے لگا، مولا بہت حالات اب خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اگر یہ قندیل مجھے بھی مل جاتی تو میری زندگی آرام سے گزر ہو جاتی۔ اب جب اس نے یہ بات کی اور پھر مولا کو سلام کر کے چلنے لگا تو اسی طریقے سے پھر ایک قندیل اتری اور اس کے پاس آ کے جیسے رکھی گئی ہو، یعنی قندیل اپنے مقام سے جدا ہو کے اس درویش، اس فقیر کے سامنے آ گئی۔ اس نے پھر چاہا کہ اٹھا لے، وہی خدام روزہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ قندیل تم نہیں لے جا سکتے، اور اسے اس کے مقام پر لٹکا دیا۔ 2 روز تک ایسا ہی ہوا۔ تیسرے روز جب یہ واقعہ اسی طرح سے دوبارہ تیسری دفعہ ہوا تو خادموں نے جا کر خدمت سید مرتضیٰ میں یہ کیفیت بیان کی کہ وہ فقیر ہے، درویش سا ہے، وہ آتا ہے ایسی بات کرتا ہے اور ایک دم قندیل اترتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گرتی ہے اور وہ اس کے پاس آ کے رک جاتی ہے۔ تو سید مرتضیٰ سے کہا کہ ہم کیا کریں، اب یہ قندیل اس کو دے دیں یا وہیں لگا دیں؟ تو سید مرتضیٰ نے کہا کہ نہیں، قندیل کسی صورت میں بھی مولا کے چھت سے جو اتری ہے وہ وہیں پہ لگاؤ، اس لیے کہ مولا کے دربار کی یعنی کہ زری کی چیزیں کسی کو نہیں دینا، اور یہ ہم نہیں دے سکتے۔ اور جب یہ بات ہوئی تو درویش تو نا امید ہو کر چلا گیا۔ اس رات جب سید مرتضیٰ اپنے بستر پر سونے کے لیے گئے اور ان کی آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ وہی سیاہ برقعے میں لپٹی ہوئی میری بیوی آئی ہیں اور کہتی ہیں، اے فرزند، ہر فرقے میں دیوانہ ہوتا ہے، چاہنے والا ہمارا ہے۔ یہ درویش ہے، یہ درویش دیوانہ ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو قندیل یا فانوس امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو عنایت کی ہے، اور ایک دفعہ نہیں آپ 3 دفعہ عنایت کر چکے ہیں۔ تم نے بھی آج یہ کہہ دیا کہ یہ قندیل نہیں دینی، تم دے دو، اور دیکھو اب تمہارا یہ فرض ہے کہ تم قندیل بھی اس کو دو اور جو کچھ تم سے ہو سکے اس کی مدد بھی کرو۔ اب یہ تمہارا فرض ہے، اسے راضی کرو، وہ بہت دل برداشتہ ہو کر گیا ہے یہاں سے، اور اسے راضی کرو، اگر وہ راضی ہوگا تو میں تم سے راضی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میری بیوی بھی کتنی لجپال ہیں، کیسے چاہتی ہیں، اپنے پیار کرنے والوں کو کتنی عزت دیتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی ہمیں دیکھتی نہیں، وہ ہمیں دیکھتی ہیں۔ تو کہا کہ جاؤ اپنے پاس سے بھی اس کو کچھ دو۔ سید مرتضیٰ کی ایک دم آنکھ کھلی، اور بی بی نے جو یہ بات کی تھی اس کے بعد کہ اس کی خاطرداری بھی کرنی ہے اور اس کو کچھ راضی کرو اسے، وہ تم سے ناراض ہو کے گیا ہے۔ سید مرتضیٰ نے یہ خواب دیکھا اور کہتے ہیں کہ ادھر اس فقیر کے خواب میں بھی جناب سیدہ آئیں اور کہا کہ معذرت کی اور کہا کہ میں
سید مرتضیٰ سے کہہ کر آئی ہوں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور جیسے کہ میری بیوی سید مرتضیٰ سے کہہ کے آئی تھیں، پہلے اس کو راضی کرنا، اسے وہ قندیل بھی دینا، اور پھر جس قدر منظور ہو وہ تم اس کو فقیر کو دینا، جس قدر وہ اب تم سے طلب کرے۔ سید مرتضیٰ بیدار ہوئے اور پھر وہ قندیل لی اور ڈھونڈتے ہوئے اس فقیر کے پاس پہنچے اور قندیل دے کر معذرت کی، تو اس فقیر نے مسکرا کے کہا، میں واقف ہوں، میرے سید زادی کی ہدایت پر آپ یہاں آئے ہیں، اور انہوں نے مجھے خواب میں آ کر بتا دیا تھا کہ آپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو سید مرتضیٰ نے کہا کہ کیا چاہیے آپ کو؟ آپ نے کہا جس قدر تم کہو گے میں مال تمہیں دوں گا۔ حسب خواہش فقیر کے مال منگایا اور اس فقیر کو دیا اور اس کو اپنے سے راضی اور جناب سیدہ کو خوش کیا۔ میں کہتی ہوں کہ میرے یہ نوحہ خان مولا کو کتنے پیارے ہیں، محب اہل بیت ہونا کتنی فخر کی بات ہے کہ میری بیوی کی نظروں میں سب رہتے ہیں۔ بہرحال ذکر کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بیمار ہیں محمد و آل محمد کے صدقے انہیں صحت دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا کر، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں اور مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ شافی محشر ہماری شفاعت فرمائیں، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔